السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہوپ ایوری ون از ڈوئنگ ویل۔ جی تو لاسٹ ویکینڈ ہم نے مدینہ شریف میں گزارا، مدینہ منورہ میں، اور میں نے سوچا میں آپ کو بھی اپنے ساتھ جو اپنا سفر اور اپنا مدینہ کی زیارت جو تھی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اور راستے میں تو صرف صحرا ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ سعودیہ میں جو ہے 70-75% جو ہے وہ صرف اور صرف صحرا و بیاباں کا علاقہ ہے۔ تو ہم عصر تک عصر کی نماز کے لیے ہم پہنچ گئے تھے آرام سے، ظہر تک ہم پہنچے تھے، پھر تھوڑا آرام کیا، اور اس کے بعد ہم عصر کے لیے ہم مسجد نبوی گئے۔ اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ، اللہ پاک سب کو یہاں پر بار بار آنے کی، حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب کرے، خود آئیں اور اپنی آنکھوں سے ہر کوئی یہ منظر دیکھے، آمین۔ جو یہاں پر یہ ایریا ہے یہ جنت البقیع کا ہے، اور وہاں پر فی الحال جانا الاؤ نہیں، اس کی بھی ٹائمنگز ہوتی ہیں، ہر ٹائم ادھر کے گیٹ نہیں کھلتے، عورتوں کا تو ممنوع ہوتا ہے، لیکن مردوں کے لیے یہاں پر گیٹس کھلتے ہیں، اس کی ٹائمنگز ہیں الگ۔ یہ جی پکچر میں نے نیٹ سے لیا، یہ جنت البقیع کا پورا ایریا ہے۔ باہر ہمیں پیاس لگی ہوئی تھی اندر جانے کے لیے، تو میں نے یہاں کا اندر زمزم کے کولر پڑے ہوئے ہیں، یہاں پر یہ انہوں نے سنک لگائے ہوئے ہیں باہر صحن میں، زمزم کا مینشن نہیں ہے کہ زمزم ہے کہ نہیں، بس پانی ہے۔ یہ اندر ویڈیوز بنانا اور پکچرز لینا اتنا الاؤ نہیں، اور اچھی بات بھی نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہو آپ عبادت کی غرض سے جاتے ہو تو یہ چیزیں کم ہی کرنی چاہیے۔ میں نے کچھ چھوٹی چھوٹی کلپس بنائی ہیں اور بنوائی ہیں اور بنائی بھی ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اور یہ اذان کا ٹائم ہے، اذان سن لیتے ہیں پہلے۔ أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ یہ مسجد نبوی کی یہ جو چھت ہے یہ اکثر بہت زیادہ یہ خوبصورت لگتی ہے، اور جب بھی میں جاتی ہوں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے نیچے بیٹھوں اور میں یہ منظر دیکھ سکوں، کیونکہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اور یہ اکثر فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے کھلتا ہے اور پھر دوبارہ سے بند ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ باہر یہ چھتریاں ہیں، یہ بھی شیڈ کے لیے کھلتی ہیں جب گرمی زیادہ ہو یا دھوپ زیادہ ہو۔ کچھ پکچرز جو لیے ہیں کچھ فجر کے ٹائم کی ہیں اور کچھ دن کے ٹائم کی ہیں۔ یہ فجر کے ٹائم کی پکچرز ہیں جو میں نے فجر کی نماز کے بعد لی ہیں، اور
اب ہم آگے ہیں یا مسجد قباء میں، جو کہ مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد ہے اور اس کی تعمیر میں اس کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھی، اور اس کی فضیلت کے بارے میں کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ جس نے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کی تو یہ اس کے لیے 1 عمرے کے برابر ہے، اور اس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدوروں کی طرح خود حصہ لیا، اور یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، عمرے جتنی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کو مسجد قباء کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ تو یہاں پر ہم گئے، ہم نے نماز ادا کی، اور اب ہم جا رہے ہیں جبل احد کی طرف۔ یہ رہا جبل احد، اور یہاں پر یہ مسجد ہے، یہ سید الشہداء کے نام سے یہ مسجد ہے، اور جبل احد جیسے آپ نام سنتے ہیں تو ذہن میں غزوہ احد کی طرف سے بہت سے جو ہم نے پڑھے ہیں اور سنے ہیں واقعات وہ آ جاتے ہیں۔ غزوہ احد مسلمانوں کی دوسری بڑی جنگ تھی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ادھر درہ ہے، یہ چھوٹا سا جو ٹیلہ اس کو آپ کے لیں درہ کے لیں، اس کا نام جبل رماح ہے، اتنا چھوٹا نہیں ہے لیکن احد کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹا ہے، اور اس کو رماح اس لیے کہا جاتا ہے کہ رماح عربی میں تیر انداز کو کہتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا کہ وہ یہیں پر رہیں گے اگر مسلمانوں کو، تاکہ کفار جو ہے وہ پیچھے سے تیر اندازی نہ کر سکیں، حملہ نہ کر سکیں۔ اور یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جبل احد ہے۔ احد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں، اور کچھ روایات میں ایسے بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس پر کھڑے تھے، تو یہ خوشی اور فرحت کے باعث ہلنے لگا زلزلے کی طرح ہلکا سا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا، جبل احد کو کہا کہ قرار رکھ، کیونکہ تیرے اوپر 1 نبی اور 2 شہداء جو ہیں وہ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی حضرت عمر اور حضرت عثمان کی جبل احد پر شہید ہونے کی۔ بات کرتے ہیں غزوہ کی، تو یہ ایک میدان تھا پورا کھلا، اور جس کی یہ جو باؤنڈری بنائی ہوئی ہے یہ قبرستان ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ شہید جو ہیں مطلب جامع شہادت جہاں پر انہوں نے نوش فرمائی ہے وہیں پر ان کو دفن کر دیا جائے، لیکن کچھ اہل مدینہ جو ہیں وہ اپنے شہداء کو شہر کی طرف لے گئے اور کچھ کو یہیں پر دفنا دیا گیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور مسلمانوں کے پہلے سفیر حضرت ماصب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جہش جو ہیں وہ شامل ہیں، اور آپ سب کو حضرت حمزہ کی قبر کے احاطے میں ہی دفنایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے چچا کی قبر پر آتے تھے اور باقی تمام شہداء کے لیے یہیں پر دعائے مغفرت کرتے تھے، تو اکثر مدینہ منورہ جانے والے لوگ جو ہیں وہ احد اور مسجد قباء اور مسجد قبلتین کی جو ہے وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور اس وقت کو صرف یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے صحابہ کرام نے اتنی تکالیف برداشت کی صرف اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ ہم صرف اس کو یاد کر سکتے ہیں، شاید ہم ان کی محنتوں کا، ان کی تکالیف کا، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دین پر جو اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اور ہمیں دجال کی فتنے سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔